ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا قاری ذاکر حسین قاسمی دامت برکاتہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند ضلع مظفر نگر۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی ٹیم تحفظ دین میڈیا کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم ہیں تحفظ دین میڈیا مظفر نگر کے آفس پر حضرت کی آمد ہوئی، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آج ہم حضرت والا سے کچھ سوالات تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اور جمعیت علماء ہند کی جو خدمات رہتی ہیں ان کے سلسلے میں سوالات کریں گے۔ قاری صاحب، اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، دین اور شریعت پر مستقل حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے موجود ہے۔ جو حالات آج ہیں یہ ہمارے لیے کوئی نئے حالات نہیں ہیں، اس سے بڑے بڑے حالات کا مقابلہ ہمارے اکابرین نے کیا ہے۔ یہ ملک سماجی اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ شریعت کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے کن حالات سے گزر رہا ہے، تو اس سے شدید حالات بھی ملک میں آئے ہیں۔ ایسے پرفتن حالات آئے ہیں کہ ایسا لگنے لگا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا وجود باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایسے حالات کا سامنا ہمارے اکابرین نے کیا، جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے کیا، کہ جہاں مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ تھا، آج الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی کام کرتے ہیں، ان کی محنت، جدوجہد اور کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہمارے وجود کو اس ملک میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لڑائی سے ہم نکل چکے، بہت آگے پہنچ گئے۔ آج مسئلہ ہے مسلمانوں کے تعلق سے ان کی اقتصادیات کا، اور یہاں امن و سلامتی کا، اور کچھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک بات بہت یعنی یا اندر اندر کہہ لیجئے یا عمومی طور پر آپ اس کو جیسے بھی سمجھیں، کہ کہیں نہ کہیں کچھ فتنے اس طرح کے ہو گئے کہ مسلمانوں کی مذہبی پہچان، ان کے تشخص، اس کو بچانا، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ جمعیت علماء ہند مسلسل کوشش کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ، جس کے ذریعے سے ملک میں ایک تحریک ہے دینی مکاتب کے قیام کی، کہ یہ دینی مکاتب جو ہیں یہ مسلمانوں کے مذہبی پہچان کو، شریعت کو باقی رکھنے کے لیے اس سے بہترین راستہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ دینی مکاتب کا جال جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پھیلا سکتے ہوں پھیلائیں، ان کو منظم بنائیں، مستحکم بنائیں، اور ایک نصاب اور نظام جو جمعیت علماء ہند نے بنایا ہے اس کے تحت اگر چلائے تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ آنے والی نسل اپنے مذہب سے ایک گہرا تعلق ہوگا، ربط ہوگا، اور اس کے راستے سے ہم انشاءاللہ اپنی علامت اور پہچان کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت قاری صاحب، یہ دور فتنوں کا دور ہے، روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے، علماء کی کثیر تعداد ہے، اس کے باوجود بھی ایسے فتنے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، فتنے تو یہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی ہے، یہ تو ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ فتنے کم ہو جائیں یا گھٹیں گے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ہر آنے والا دن فتنوں کے بڑھنے کی طرف ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم چوکنے ہوں اور ہمارا باہمی ربط ہو۔ اہل مدارس ہیں تو مدرسوں سے باہر نکل کر
جماعتیں بنا کر، کبھی طلباء کی شکل میں، کبھی مدرسین کی شکل میں، کبھی ذمہ داران، کبھی علاقے کے ذمہ داران کے جلسوں کی شکل میں جوڑ کر اس طرح کے فتنوں سے ان کو آگاہ کرایا جائے اور ایک عمومی تحریک ہو، اور وہ تحریک ہر جگہ ہو، گاؤں میں، دیہاتوں میں، محلوں میں، شہروں میں، گلی گلی ہو، ایسا شور مچایا جائے ان فتنوں کا کہ ایک عام مسلمان جو بالکل لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے ایمان کو کس فتنے سے خطرہ ہے، میرے اعمال کو کس فتنے سے خطرہ ہے، اس فتنے کا سدباب کیا ہے، اس فتنے کو ہم بچ کیسے بچ سکتے ہیں، ایک ایک مسلمان اس کے لیے باخبر ہو اور چوکن نہ ہو جائے، جیسے اپنی جان کہیں پھنس گیا اور شیر سامنے ہو اور جان کو خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے جیسے اس وقت چوکن نہ ہے، ہر وقت مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چوکن نہ ہو جائے، اس کے لیے علماء کو بہت زیادہ باہر میدان میں آ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب، کوئی عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آخر اس طرح کے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے؟ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ محنت ہی اس کا ایک راستہ ہے۔ عیسیٰ کون تھے، مہدی کون تھے، جب ہم مسلمانوں کو بتا دیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، دنیا سے پردہ کر چکے، اور اب جتنے لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی بات ماننے سے ایمان چلا جائے گا، مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، ہمیشہ کا جہنم ہوگا۔ جب ہم اپنی تقاریر اور تحریر کے ذریعے سے عام مسلمانوں تک پہنچ کے اس کی طرف ان کو توجہ دلا دیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فتنے والے اپنے فتنوں کو تو ضرور لے کر آئیں گے لیکن ناکام ہو کر لوٹیں گے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائیں گے، امام مہدی بھی ہوں گے، تو ان کی تو ایک الگ پہچان ہے، لیکن اب لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اس کا مقابلہ بھی آپ جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی قوم کو، عوام کو بیدار نہیں کریں گے۔ مختلف ذرائع ہیں، جیسا آپ ابھی یہ تحفظ دین چلا رہے ہیں، ختم نبوت کے ہی تعلق سے خاص طور سے ایک تحریک ہے۔ جی آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شک، تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور نوجوان خاص طور سے میڈیا سے بہت گہرا اس کا ربط ہو گیا، ہر نوجوان کے ہاتھ میں، بلکہ نوجوان چھوڑیے، اب تو بوڑھے گھروں میں عورتیں، بچے، بچیاں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، اور وہ اس میں ایسا مشغول ہے کہ وہ اپنے دینی مسائل کو بھی بجائے علماء کے پاس جانے کے اسی سے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرابلم اسی سے سولو کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس بہترین راستہ یہ بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تحفظ دین چینل ہے، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے راستے ہیں، چینلز بھی ہیں، یا علماء اپنے پیغامات تحریری طور پر بیانات کے ذریعے سے عوام تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ رابطہ کریں، گھر گھر جا کر بھی نوجوانوں کو، عورتوں کو چھوٹے چھوٹے اجتماعوں کی شکل میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں کا ہمیں کیا نقصان ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو میں آپ کے سوال سے پہلے ہی کہہ چکا کہ اب ضرورت ہے، جی، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج خاص طور سے جو بگاڑ ہے وہ نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہم خاص طور سے انہیں ٹارگیٹ نہیں بنا سکتے لیکن ہم کہہ بھی سکتے ہیں اس بات کو، اور جمعیت علماء ہند تو نوجوانوں کو منظم اور مستحکم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلا رہی ہے، الحمدللہ۔ جمعیت یوتھ کلب قائم کیا، ماشاءاللہ، جمعیت یوتھ کلب قائم کیا ہے، اور اس میں مقصد یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ لوگ وابستہ ہوں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اور خدمت کے راستے پر بھی اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس راستے سے آگے بڑھیں، لوگ اسلام کو پہچانیں، سمجھیں۔ تو یہ ایک راستہ ہے عام مسلمانوں تک دین کو پہنچانے کا، تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک یہ سمجھیے آپ، یعنی جو ایک ہمارا دائرہ اپنا مذہبی اعتبار سے آپ اس کے باہر جا کر بھی اسلام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کسی غیر کو، غیر ایمان والے کو ایسے پکڑ کر سمجھانا مشکل ہے، ایسے اس راستے سے اس کو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات پہنچانا ہمارے لیے آسان ہے، تو اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جو نیا فتنہ بھی شروع ہوا ہے شکیل بن حنیف کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟ یہ ایک نیا فتنہ بھی جو شروع ہوا ہے شکیل بن حنیف کا۔
دیکھیں جس طریقے سے اس سے پہلے فتنے آئے، جیسے قادیانی کا فتنہ، یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے تقریباً. اس نے اور آگے بڑھ کے دعوے کیے ہیں کہ جو ابھی تک پڑھا کہ مسیح الگ ہیں، مہدی الگ ہیں، جی اس نے تو سب کچھ ہونے کا تنہا نہیں دعویٰ کر دیا، جی جی کہتا ہے عیسیٰ اور سب کچھ میں ہی ہوں. یہ زبردست طریقے سے جتنا اس کو کہا جائے جھوٹا کذاب، جتنا کہا جائے سب کم ہے. اس طرح کے فتنوں میں پڑھنے والے، اس کی بات کو ماننے والے، وہ سب مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کا ایمان گیا. کیونکہ کوئی بھی شخص اگر اس شک میں بھی مبتلا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو گیا، اس کی بات ختم ہوئی. یا کسی نے کہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نئی شریعت آ سکتی ہے، نئی کتاب آئے گی آسمانی، اور اس طرح کے دعویٰ کرنے والے جھوٹے، ان کے دعووں میں پھنسنے والے، ان پر اعتماد کرنے والے بھی جھوٹے اور کذاب ہیں. ان کے معاون، ان کے ساتھی، ان کا ایمان ختم ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس انداز میں بھی ہو سکتا ہو، یہ تو مولانا رات دن کی ایک لگن اور قرآن اور فکر کا کام ہے، ہر وقت کی. اسے دھن لگا کر رات دن اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر، کیونکہ ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو بھی نہ بچا سکے، تو ہم کیا اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. ہمیں تو رات دن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا کر، اور تمام علماء، اہل مدارس، جتنی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، اس کو تو ہر ایک کو اپنا مشن بنا کر، اس میں جی جان سے لگ کر اس کے ارتداد، اس کے جو ہے سد باب کے راستے نکالنے چاہیے. قاری صاحب، تحفظ دین میڈیا سروسز نے بہت کم وقت میں پوری دنیا میں ایک منفرد اپنی پہچان بنائی ہے. تحفظ دین میڈیا کا بنیادی مقصد فرقہ باطلہ اور خصوصاً تحفظ ختم نبوت ہے. ہندوستان میں تحفظ دین میڈیا مستقل ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے. بڑے بڑے علماء کی سرپرستی حاصل ہے. جناب حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی دارالعلوم دیوبند جو سرپرست ہیں، اور پوری دنیا میں اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، اور 100 سے زیادہ ملکوں میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، رات دن اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ملک اور بیرون ملک کئی بڑے اکابرین علماء کی سرپرستی اور تائید تحفظ دین میڈیا کو حاصل ہے. تحفظ دین میڈیا کی شاخیں ملک کے مختلف علاقوں میں کھل چکی ہیں تاکہ مزید کام میں اضافہ ہو سکے. ابھی آپ ہی کی سرپرستی میں مظفر نگر میں یہ برانچ شروع کی گئی ہے اور اس کا آغاز باقاعدہ ہو گیا ہے. اس ادارے کے تعلق سے آپ کی قیمتی رائے اور خادمین تحفظ دین میڈیا اور اس کے سرپرستان اور اس کے ذمہ داران کے لیے آپ دعائیہ کلمات سے نوازیں اور ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو دیں. دیکھیے تو سب بڑے لوگ ہیں، پیغام تو بہرحال میں ان کے لیے کیا دے سکتا ہوں. قاری ضیاء الرحمن صاحب رات دن محنت کر رہے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی ایسے ہی محنت کیجئے. رات دن جیسے یہ شعبہ یہاں قائم ہوا ہے، اس کی شاخ قائم ہوئی ہے، اور یہ سب نام حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں. اللہ تعالیٰ ان اکابرین، جتنے بھی اکابر بزرگ ہیں جو دینی جذبے اور دینی فکروں کے ساتھ میدان میں سرگرم ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے، امت کو ان سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اہمیت کو، ان کی فکروں کا حصہ بننے کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، ان کی اہمیت، قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یہ تحفظ دین جو ہے ایک تحریک، میں تو یہ تحریک کہتا ہوں، یہ ایک تحریک ہے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی، اور خاص طور سے ختم نبوت کو سمجھانے کی، اور جتنے فتنے ہیں ان کے سد باب کی ایک تحریک ہے. ہم سب اس سے جڑ کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے آسانی کے ساتھ. اب لوگ آسانی تلاش کرنے لگے. پہلے لوگ تھے کہ وہ کیسی مشقت اور تکلیفوں سے دینی پیغام پہنچاتے تھے. اب لوگ عیش پرست ہو گئے، آسان یہ چاہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا راستہ دیا ہے، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے. ہماری دعا بھی ہے تمام تر، جو کچھ کوششیں ہیں اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہر طرح کی سب
دعائیں اور دوائیں کیا کہنا چاہیے الفاظ بھی نہیں، سب انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے، آپ حضرات کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہوگا انشاءاللہ کوشش ہے۔ یہ حضرات سب مبارکباد کے قابل ہیں، امت پر ان کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس تحریک کو مزید ترقی حاصل نوازے۔ آمین۔ قاری صاحب آپ جمیعۃ علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں ضلع مظفر نگر کے، تو اس پلیٹ فارم یہ ہندوستان کا ایک بڑا عظیم پلیٹ فارم ہے، بڑی عظیم جماعت ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین کو؟ جمیعۃ علماء ہند کا خود ایک شعبہ ہے تحفظ ختم نبوت، جی، اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں، یہ تو کیونکہ اصل میں براہ راست ختم نبوت سے ایک جڑا ہوا معاملہ ہے، تو جمیعۃ علماء ہند سب پہ کام کرتی ہے۔ مختلف علماء، ان کی نگرانی میں مختلف شعبے ہیں، مکاتب کا جال پھیلانا، مکاتب کا قیام، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ بچوں کو بچپن سے ہی ان کے عقیدے کی اصلاح اور موٹی موٹی بنیادی چیزیں جو بالکل فرض ہیں، لازم ہیں، تو جمیعۃ علماء ہند کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے اس کو بچپن کی ہی زندگی میں اس کو حاصل کر لیں، کیونکہ اس بات کا یقین ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو گئی تو ایسے شکیلی اور قادیانی کتنے بھی سیلاب آئے انشاءاللہ یہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا پیغام تو یہی ہے کہ جمیعۃ علماء ہند کے جو خدمات ہیں، کارنامے ہیں، اس پر لوگ توجہ بھی دیں، سمجھیں، اور جتنی تحریکات ہیں ہمارے اکابرین کی، تحریک کو چلانے والا کون ہے، تحریک کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اس کو لے کے چلنے والا کون ہے، اس کا دیکھنا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو دینی پیغام ہی لے کر آئیں گے، دین کے راستے سے ہی آئیں گے، دینی لبادے میں ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ آج جو یہ جس فتنے کو لے کر بیٹھے جماعت سے وہ شکل تو وہ دین کے اعتبار سے ہی لے کر آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو دین ہی تو بتلا کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ تحریک، یہ مشن جس کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق کہاں ہے، کون لوگ اس کے پیچھے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اہل حق ہیں تو پھر ہمیں اس سے جڑنا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی کمان کسی باطل طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، یا ہمارے علماء، اہل علم، علماء دیوبند، ہمارے اکابر، جمیعۃ علماء ہند کے اکابرین، ان کی اس سے کوئی وابستگی نہیں یا وہ اس سے انکار کرتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر ہم خطرے میں ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس پر خاص طور سے دھیان رکھنا۔ ناظرین، یہ تھے جناب حضرت مولانا قاری ذاکر حسین قاسمی دامت برکاتہ، جنرل سیکریٹری جمیعۃ علماء ہند ضلع مظفر نگر۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حسین احمد قاسمی، جو جمعیت یوتھ کلب کے ضلع کنوینر ہیں۔ ہم ان سے بھی ان کی رائے لینا چاہتے ہیں تحفظ ختم نبوت پر اور تحفظ دین میڈیا کی خدمات اور جمعیت یوتھ کلب کی جو خدمات آج کل چل رہی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا حسین احمد قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، ہمارے قاری ذاکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، اور تقریباً تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں، تو اب مزید کچھ کہنا یہ تو گستاخی ہوگی، اس لیے بس ایک آخری بات یہ ہے کہ آج میڈیا کی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان رات دن اپنے موبائل میں اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ تو عقائد کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے ایمان کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ کا قدم بہت ہی اچھا قدم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس چینل کو اور آپ کی اس پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خوب ترقی سے نوازیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو حضرت نے اپیل کی ہے اور جو بھی دعائیں کلمات کہے ہیں اور جو بھی نصیحتیں فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین